بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. صدق الله مولانا العلي العظيم. آیت کا یہ حصہ بھی کل کی آیات سے متعلق ہے کہ جس میں زمانہ نبوت کی بعض عورتوں کی طرف سے یہ سوالات آئے تھے کہ کاش کہ ہم مرد ہوتے اور مردوں کی طرح ہمیں بھی کمال حاصل ہوتا، ہمارے لیے بھی اتنا ہی درجہ ہوتا جتنا مردوں کی ذمہ داریاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تقسیم اللہ نے کی ہے، اس تقسیم پر راضی رہو، اور جس کو جو بنایا ہے وہ اس کے حق میں سب سے بہتر ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اسی طرح بعض مستورات کی طرف سے یہ بات آئی کہ عورتوں نے بھی یہ تمنا ظاہر کی کہ اگر کاش ہم مرد ہوتے تو وراثت میں ہمیں دوہرا حصہ ملتا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی مناسبت سے آج کی اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں میراث کے قانون کا اعادہ فرمایا، دوبارہ سے بیان فرمایا کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ ایسے مال کے لیے جس کو والدین اور دوسرے رشتہ دار اور اعزاء اقربا اپنے مرنے کے بعد چھوڑ جائیں، ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے وراثت میں سے ہر ایک کا حصہ اپنے علم اور حکمت سے بیان کر دیا کہ بیٹے کو کتنا دیا جائے، بیٹی کو کتنا دیا جائے، یا ماں کو کتنا دیا جائے، باپ کا وراثت میں کیا حصہ ہے. ہر ایک کا حصہ اللہ نے بیان کر دیا ہے. اب کوئی اللہ نے فرمایا کوئی اس میں تغیر و تبدل کی تمنا نہ کرے کہ اس میں تبدیلی ہو جائے، کیونکہ اللہ بہترین حکمت کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین علم کے مالک ہیں. جس کے لیے جو مناسب اللہ نے جانا اس کا فیصلہ فرما دیا. اب لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی، اور کوئی اللہ کے قانون میں رد و بدل نہ چاہے کہ میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. اس کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا. آگے ایک مسئلے کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ شروع اسلام میں جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مکے سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے درمیان مواخات فرمائی تھی. انصاری کے ساتھ مہاجر کا رشتہ قائم فرمایا تھا، اور اس رشتے کو مواخات بھائی چارہ قائم کروایا تھا کہ جس کی جائید تمہارا یہ بھائی ہے. انصاری سے کہا کہ تمہارا یہ بھائی ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تم اس کے اندر تغیر و تبدل کر دو، آدھا ان کو دے دو، آدھا اپنے پاس رکھو. تو اللہ نے فرمایا تھا اس وقت کہ جب ایک کا انتقال ہوتا تھا تو جن کے درمیان مواخات تھی
یعنی جن کو بھائی بنایا گیا تھا وہ ایک دوسرے کے مرنے کے بعد ایک دوسرے کے مال کے وارث بھی ہوا کرتے تھے، لیکن یہ حکم ختم کر دیا گیا جب وراثت کا قانون نازل ہوا۔ تو پھر فرمایا کہ منہ بولے بھائی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں، ہاں زندگی میں ان کے ساتھ تو اچھا سلوک کیا جائے گا، جن کے درمیان مواخات ہوئی ہے یا جن کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا گیا ہے، تو اگر ان میں سے کوئی مرتا ہے تو اب وراثت کا تو قانون نہیں ہے۔ ہاں البتہ مرنے والے نے اگر اپنے کسی ایمانی بھائی کے حق میں کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو نافذ کر دیا جائے گا۔ ہاں البتہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک رائے یہ ہے کہ اگر ایک نو مسلم نے کسی مسلمان کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کیا ہے اور ایمان والے کے کوئی عزیز رشتہ دار موجود نہیں ہیں، تو اس نو مسلم کے حق میں وراثت کا یہ نو مسلم حقدار ہو جائے گا اس صورت میں جب کہ مرنے والے مسلمان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور اس مرنے والے کے کوئی عزیز نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں نہ ماں باپ ہیں، کوئی نہیں ہے، تو البتہ جس نے ایمان کو قبول کیا تھا وہ وارث ہو جائے گا۔ یا اسی طرح نو مسلم جس نے ایمان قبول کیا اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں اور زندگی میں اس نے کسی کے ساتھ کسی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا اور اب اس کا انتقال ہو رہا ہے، تو حضرت امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کی ایک رائے یہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا تو اس کو اس کی میراث میں سے حصہ ملے گا۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ کی ایک رائے ہے جس کا ذکر کیا گیا۔ بہرحال شروع آیات میں اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروع حصے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے وراثت میں سے ہر ایک کا حصہ متعین کر کے بیان فرما دیا۔ اب کوئی یہ تمنا نہ کرے کہ میں کاش کہ وہ ہوتا تو مجھے ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا۔ اللہ نے جو فیصلہ ہمارے حق میں کر دیا ہے وہ سب سے بہترین ہے، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہ کرو۔ یہ اس آیت کا پھر سے خلاصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور ہم نے یعنی اللہ نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کیے ہیں کہ جو مال والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اور جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھا ہو۔ یہ ذکر ہے موالات کا جو اللہ کے نبی نے شروع اسلام میں حضرات صحابہ کے درمیان فرمایا تھا۔ وہاں یہ ہوتا تھا کہ اگر زندگی میں کسی پر کوئی تاوان آیا تو اگر جس پر تاوان آیا اس کے دینے کی ہمت نہیں ہوتی تھی تو اللہ کے نبی نے جن سے ان کا معاہدہ قائم کروایا تھا، جن کو بھائی بنایا تھا، وہ اس کا تاوان بھی ادا کرتے تھے اور پھر مرنے کے بعد اس کے مال کے وارث بھی ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھا ہو ان کو ان کا حصہ دو، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا گواہ ہے۔